کہ ہمارے لیے ایک المیہ یہ بھی ہے کہ ہم نے قرآن کو چھوڑ دیا. قرآن چھوڑ کر کہاں جائیں گے یار؟ قرآن چھوڑ کر کہاں جائیں گے؟ جس قوم کے پاس قرآن جیسی کتاب ہو اور اس قوم کے بعد آمینہ کا لال ہو، محمد الرسول اللہ ہو، اگر وہ ان دونوں کا دامن تھامے رکھے وہ کبھی زیر ہو ہی نہیں سکتی. اللہ رب العزت ان دونوں کی وجہ سے اس قوم کو عروج ہی عروج عطا فرمائے. اور ہماری تاریخ اس پر گواہ ہے. مجھے قرآن پر گفتگو نہیں کرنی، ورنہ اگر میں آپ کو بتاتا کہ قرآن یہ ہمارے لیے ایک میرے رب کی طرف سے کتنا بڑا تحفہ ہے. یارو ہم نے قرآن چھوڑ دیا ہے تو لوگ آج اس کو جلانے لگے ہیں. کچھ آپ کو یاد ہے، چھوٹا سا ملک ہے، چھوٹا سا ملک سویڈن، ترکی سفارت خانے کے مقابل میں احتجاج کے دوران قرآن کے نسخے کو جلایا گیا. کیوں جلایا گیا؟ کیوں جلایا گیا؟ یار جب مسلمان چھوڑیں گے تو لوگ جلائیں گے، مسلمان اس کو چھوڑ دیں گے تو لوگ جلائیں گے. ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم قرآن کا دامن تھامیں. کبھی وقت ملا تو قرآن کے حوالے سے آپ کو بتاؤں گا، لیکن ابھی مجھے دعوت اللہ کے حوالے سے گفتگو کرنی ہے. قرآن کا دامن تھامیں. یہ قرآن مکمل کا مکمل اللہ کے گھر کی طرف یعنی جنت کی طرف ہمیں دعوت دے رہا ہے. بلکہ اللہ رب العزت ذرا دیکھیں، میرا رب ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک. اے اللہ کے رسول، اے حبیب، پہنچا دو جو میری طرف سے تمہاری طرف نازل ہوا، وہ سب تم لوگوں تک پہنچا دو. اسی لیے میرے آقا فرماتے ہیں بلغوا عنی ولو آیہ، میری طرف سے تم لوگوں کو پہنچا دو اگرچہ ایک ہی آیت کیوں نہ ہو، لیکن تمہیں اس فریضے سے دستبردار نہیں ہونا، تمہیں یہ انجام ضرور دینا ہے. نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے ارشاد فرمایا تم پہنچا دو، اور پھر امت محمدیہ کو بھی یہ شرف عطا فرمایا. اللہ رب العزت نے فرمایا کہ تمہارا یہ جو معاشرہ ہے اور تم جس انداز سے زندگی گزار رہے ہو ایک دوسرے کے ساتھ مل کر، تو وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. تم میں ایک گروہ ایسا ہونا چاہیے جو لوگوں کو دین کی دعوت دیں، لوگوں کو امر بالمعروف کریں، وَنَهِي عَنِ الْمُنْكَرِ کا وہ فریضہ انجام دیں. اس لیے کہ جب کوئی اس پر کاربند ہوتا ہے تو قرآن کہتا ہے وہی لوگ کامیاب ہیں. اندازہ لگائیں، ذرا اندازہ لگائیں، اگر ہر شخص مبلغ ہو جائیں، ہر شخص مبلغ ہو جائے تو پوری دنیا میں امن و امان قائم ہو جائے. پوری دنیا میں امن و امان قائم ہوگا، پوری دنیا میں. وہ اس طریقے سے کہ سب سے پہلے میں اپنے آپ کو دیکھوں، چونکہ قرآن کا حکم ہے. ایک سوال ہوتا ہے نا کہ یار جب کوئی تبلیغ کا آغاز کرے تو ابتدا کہاں سے کرے؟ تو پھر قرآن ہمیں یہ حکم دیتا ہے یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا. اے ایمان والو، سب سے پہلے تم اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ. پتہ یہ چلا کہ سب سے پہلے ابتدا کس سے ہونی چاہیے؟ بھائی میں اللہ رب العزت کی طرف سے جو دعوت ملی ہے اس کا کاربند ہو جاؤں، میں خود پابند ہو جاؤں، اور پھر میں اپنے گھر والوں کو دیکھوں. میرے ایک کی وجہ سے میرا گھر کے افراد یہ سب اللہ رب العزت کے بندے اور یہ سب اللہ رب العزت کے دین کی طرف مائل ہیں اور اچھا کام کر رہے ہیں، نیک عمل کر رہے ہیں، برائی سے روک رہے ہیں. پھر اس کے بعد پڑوسی. یاد رکھیں افراد سے مل کر ایک محلہ ہوتا ہے، محلہ مل کر ایک دیہات مل کر، پھر ایک گاؤں، اور ایک گاؤں مل کر ایک تحصیل سے مل کر ضلع سے مل کر صوبہ سے مل کر پورا ملک ہوتا ہے. ملک سب مل کر پوری دنیا ہوتی ہے. اگر میں اپنے آپ ہی کو دیکھ لوں یا ہر شخص اپنی اپنی جگہ خود کو دیکھ لے اور پھر وہ اس کام کو انجام دے جو قرآن نے حکم دیا ہے، صرف یہ کام اس کے گھر تک محدود نہ رہے بلکہ پوری دنیا میں پھیل جائے، تو رب تبارک و تعالیٰ اسی تبلیغ کی وجہ سے پوری دنیا میں امن و امان عطا فرمائے، پوری دنیا میں امن و امان عطا فرمائے.